حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس زمانہ تھا۔ ایک نوجوان آپ کے زمانے میں بڑا عبادت گزار تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت سے متعجب ہوا کرتے تھے۔ اس شخص کا یہ معمول تھا کہ مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد وہ اپنے والد کی خدمت کے لیے تشریف لے جایا کرتے، جا کے اپنے والد کی رات کو خدمت کیا کرتے تھے، صبح اپنے معمول کے دنیا کے کام کاج میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے رستے میں ایک عورت کا گھر آتا تھا جو بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی۔ وہ دن رات ان کے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوشش کیا کرتی تھی، لیکن یہ نوجوان ہر روز اپنا دامن بچا کے اس کے ہاتھ سے نکل جایا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس عورت نے برائی کی اس نوجوان کو دعوت دی اور شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا اور یہ اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے تو اس عورت کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن جب اس کے دروازے کے اوپر پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت کا یہ فرمان عالی شان ان کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال سے ٹھیس لگتی ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جو ہی اس نوجوان کو اللہ رب العزت کا یہ فرمان عالی شان یاد آتا ہے، دل کے اوپر اللہ کے خوف کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں۔ بوڑھا باپ جب دیکھتا ہے کہ کافی دیر گزر گئی، رات کا کافی سمے بیت گیا، اب تک میرا بیٹا میری خدمت کے لیے نہیں آیا، تو فوراً جاتے ہیں اور جا کے اپنے بیٹے کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا ایک جگہ بے ہوش پڑا ہے۔ پڑوسیوں کی اور رشتہ داروں کی مدد سے اپنے بیٹے کو چارپائی کے اوپر ڈال کے اپنے گھر لے آتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ جب بیٹے کو ہوش آتی ہے تو باپ بڑی محبت سے پوچھتا ہے، بیٹا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ بیتا؟ تو بیٹا آگے سے جواب دیتا ہے، ابا جی اس طرح ایک عورت کی دعوت پہ میں گیا اور پھر جب قرآن کی یہ آیت مجھے یاد آئی تو ابا جی میں نے خوف کے مارے چیخ ماری اور چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا۔ لیکن قرآن کی جب آیت کو دوبارہ وہ بندہ پڑھتا ہے تو خوف خدا کا اس قدر اس کے اوپر غلبہ ہوتا ہے کہ جو ہی وہ چیخ مارتا ہے اس کا سینہ پھٹ جاتا ہے اور روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ بوڑھا باپ رات کو ہی اپنے بیٹے کے کفن دفن کا اہتمام کرتا ہے اور جنت البقیع میں اپنے بیٹے کی تدفین کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق کو بھی اطلاع نہیں دیتے کہ امیر المؤمنین کے آرام کا ٹائم ہے، کہیں ان کے آرام میں خلل ہی واقع نہ ہو جائے۔ صبح کے وقت مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے بعد جب لوگ بیان کرتے ہیں، یا امیر المؤمنین، وہ جو نوجوان بڑی عبادت کرنے والا تھا، بڑا عابد تھا، رات کو اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مجھے اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے لے چلو۔ حضرت عمر جب اس کے باپ کے پاس جاتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں تو باپ سے یہ گلہ ضرور کرتے ہیں کہ تیرا بیٹا فوت ہوا، تو نے مجھے بتانا بھی گوارا نہ کیا، مجھے اطلاع دیتے میں بھی جنازے میں شرکت کر لیتا۔ امیر المومنین آپ کے آرام کرنے کا ٹائم تھا، اس لیے میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ کے آرام میں خلل ڈالوں، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو کفن دفن کے اور اہتمام کے ساتھ اس کو جنت البقیع کے اندر دفنا دیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے اس جوان کی قبر کے اوپر لے چلو۔ اب سارا واقعہ آپ کو پتہ تھا۔ قرآن کی آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان تو بتا اللہ نے تجھے کتنی جنتیں عطا کی ہیں؟ تو قبر سے آواز آتی ہے، وہ نوجوان کہتا امیر المومنین اپنے رب سے ڈرنے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کا خیال آنے کی وجہ سے جن لوگوں نے اتنا اللہ رب العزت کا خوف اپنے اوپر غالب کیا کہ اللہ نے ان کو 2 جنتیں عطا فرما دیں۔